عمر صاحب میں آپ سے پوچھ رہا تھا یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے جو آپ فلور پہ بار بار دے رہے ہیں؟ دس بجٹ از بائی دا بینکس آف دا بینکرز فار دا بینکرز. جی بہت شکریہ رن صاحب. بریک سے جانے سے پہلے آپ نے کیا تھا. یہ آپ کا 2025-26 کا بجٹ ہے, یہ دیکھ لیں, اور یہ آپ کا آ گیا 2024-25 کا. اس پہ ایک لائن ہوتی ہے کہ آپ کا بجٹ خسارہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ فائنینس کی در سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بجٹ خسارہ اس سال جو آپ کا ہے 25-26 کا, یہ تقریباً آپ کا آ جاتا ہے جناب 6,501 ارب روپیہ, 6500 ارب روپیہ. ٹھیک, اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کہاں سے قرضے لیتے ہیں, یا آپ کا اوورال آپ کا باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی, یا آپ لوکل بینک سے کریں گے, یا بیرون ملک کریں گے. اس میں جناب والا یہاں پہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ تقریباً آپ کا نیٹ ڈومیسٹک فائنینسنگ تقریباً آپ کی آئے گی 6,309 ارب روپیہ. یعنی کہ 97% آپ کا بجٹ جو ہے وہ آپ کا مقامی بینکوں سے آپ اس کو فائنینس کریں گے. مقامی بینکوں سے 97%. اچھا, یہی فگر پچھلے سال جناب والا آپ کا جو خسارہ تھا 8,500 ارب کا تھا, اور یہ جو آپ کا فائنینس کیا تھا آپ نے کیا کہتے ہیں نیٹ ڈومیسٹک فائنینسنگ, یہ 7,803 ارب روپے کا تھا. تقریباً 92% پچھلے سال تھا, اس سال 97% ہے. یہ میری کتابیں ہری پور سے میں نے نہیں چھپائی ہیں, یہ پاکستان کی منسٹری آف فائنینس نے چھپائی ہیں. اس پہ آپ ٹریک دیکھیں, پچھلے سال 92% آپ بینکوں سے اٹھا رہے ہیں, مقامی بینکوں سے. اس سال 97%. بینکس آپ کے جو بڑے بینکس ہیں تقریباً 4-5 بینکس, ان کے مالکان یہ قرضہ اٹھا کے دیں گے حکومت پاکستان کو. آپ کا وزیر خزانہ کیا ہے, بینکر ہے نا, ایک بڑے بینک کا پریزیڈنٹ رہا ہے, جے پی مورگن سے آیا. ٹھیک ہے, ادھر بھی رہتے ہیں. ادھر بھی رہے, اچھے بینکر ہوں گے, پر مطلب آپ بینکوں کو ہی نواز رہے ہیں نا. آپ کے بینک کے مالکان جو ہیں وہ ارب پتی نہیں خرب پتی بن جائیں گے. آپ اس پہ یہ اندازہ لگا لیں کہ 6,500 ارب روپے جو حکومت پاکستان کو یہ قرضہ دیں گے, تو ان کی تو لاٹری نکل آئی ہے. بیٹھے بٹھائے نہ انہوں نے کسی بزنس کو رسک انالیسس کرنا ہے, نہ اس کا رسک لینا ہے. حکومت پاکستان کو وہ قرضہ دیں گے, 100% ان کا سیکیور ہے. جو مرضی ہو جائے حکومت ان کو وہ قرضہ واپس کر کے دے گی, اور اچھے سود کے اچھے ریٹ پہ دے گی. کتنا سود ہوتا ہے جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہوتا ہے 13%, 14%. حکومت بھی وہی دیتی ہے, وہی انٹرسٹ ریٹ آپ کو ہوتا ہے. مزے ہو گئے نا. آپ کی تو ایک نوٹ چھاپنے والی مشین ہے. اچھا, یہ جب قرضہ اٹھا کے بینکوں میں جائے گا تو اس کا ہوگا کیا, بینکوں کے لیے کیا ہوگا, وہ آپ جائیں گے کاروبار چلانے کے لیے, بنانے کے لیے. آپ کا چینل یا کوئی اور انڈسٹری جائے گی بینک کے پاس کہ جی ہمیں قرضہ چاہیے اپنا کاروبار چلانے کے لیے. وہ کہیں گے جاؤ چھٹی کرو, ہمارے پاس قرضہ دینے کے لیے نہیں ہے. تمہاری رسک انالیسس, تمہارا رسک ہم لوگ کیوں اپنے ذمہ لیں, ہمیں تو لاٹری ہماری نکلی ہوئی ہے. لہٰذا یہ بجٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بائی دا بینکرز, آف دا بینکرز, فار دا بینکرز. یہ بجٹ بینکرز نے بنایا ہے, بینکرز کے لیے ہی ہے, اور بینکرز کا ہے. یہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں. باقی انڈسٹری اور باقی لوگ جو آپ کا زراعت ہے, انڈسٹری ہے, آپ کا کسان ہے, مزدور ہے, آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں, سروسز انڈسٹری ہے, وہ کچل دیے گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہاں پہ یہ کہ آپ کی افراد زر, آپ کی افراد زر یہ زیادہ پھیلے گی, کیونکہ حکومت جب گورنمنٹ سیکیورٹیز بورو کرتی ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ کسی شوگر پیشنٹ کو آپ گلوکوز کی ڈرپ دے دیں, وہ مزید اس کی گلوکوز جو ہے وہ اوپر چلے گی, شوگر چڑھے گی. اور یہ گورنمنٹ بوروئنگ جو آپ کی فائنینشیل سیکیورٹیز فلوٹ کریں گے اور اس کے ذریعے پیسے اٹھائیں گے, یہ وہ اس کے مترادف ہے. اس کے ساتھ مہنگائی آپ کی مزید چڑھے گی. اس وقت بھی آپ کی مہنگائی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً آپ کی مہنگائی میں آپ کو ریٹ بتا دوں کہ تقریباً کئی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کہیں پہ آپ کا 100%, کہیں پہ آپ کا 150%, آپ کی گندم کی قیمتوں میں 60% اضافہ. چینی اس وقت 190 سے 210 روپے کلو پہ چلی گئی ہے. آپ کا آٹا مہنگا, چینی مہنگی, دالیں مہنگی, آپ کا اشیاء خورد و نوش ساری کی ساری مہنگی. میں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ ان کو چیلنج کیا تھا کہ آئیں میرے ساتھ, جو آپ کے رجیم کے ممبران قومی اسمبلی ہیں, میرے ساتھ اپنے حلقے کے تھلوں میں جا کے ہم لوگ بیٹھیں. موچی, کسائی, آپ کے مطلب فروٹ بیچنے والے ٹھیلوں پہ بیٹھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے, زیادہ ہو گئی ہے. ایک نے بھی حامی نہیں بھری. ان کو معلوم ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ کی یہ بجٹ جو ہے یہ ڈیڈ آن ارائیول بجٹ ہے. جو آپ کا نیکسٹ سوال ہے,
آپ کا ڈیڈ آن ارائیول کیوں ہے؟ ڈیڈ آن ارائیول یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایمرجنسی میں آتا ہے، اس کے وہ نبض چیک کرتے ہیں، آنکھیں ڈاکٹر چیک کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی ان اللہ و انا الیہ راجعون، آپ اس کا کفن دفن کا کریں، یہ علاج نہیں ہے، اس کو بھی دعا کی ضرورت ہے، اس کی تدفین کریں۔ یہ بجٹ اسی طرح آیا ہے۔ اس کے جو ویریبلز تھے، تیل کی قیمت کا میں نے فائنانس منسٹر سے پوچھا، میں نے کہا جی مجھے بتا دیں تیل کی قیمت اس بجٹ میں آپ نے کیا لی اور مقامی کیا ہے، ان کو نہیں معلوم تھا۔ میں نے کہا جی مجھے بتا دیں کہ آپ نے ڈالر کی ویلیو کیا لی ہے اس میں، اس بجٹ جو اس پہ آپ نے لیا ہے اس کی کیا ویلیو ہے، ان کو نہیں پتا۔ جو اسرائیل مطلب ان کو نہیں پتا، انہوں نے بتایا نہیں، انہوں نے کہا جی انہوں نے بتایا نہیں، ان کو معلوم ہے۔ جب دیکھیں میں نے 4 بجٹ الحمدللہ ملک کے فیڈرل بجٹ بنا کے پیش کیے قومی اسمبلی میں، یہ آپ کی بنیاد ہے، یہ وہ کالم ہے جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا دوسری اہم چیز، جس وقت اسرائیل نے اٹیک کیا ایران پہ اور امریکہ نے کیا، آپ کا اسٹریٹ آف ہارموز، آپ نیشنل سیکیورٹی کے اسٹوڈنٹ آپ کو معلوم ہے، انہوں نے بلاک کر دیا تھا، جہاز جو ہیں وہ مڑ کے واپس جا رہے تھے۔ آپ کی تیل کی قیمت ایک دن میں 16% بڑھی، ابھی تک واپس نہیں آئی ہے، اور وہ اسکلیشن ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اسرائیل ابھی بھی تھریٹن کر رہا ہے ایران کو، اینڈ وائس ورسا۔ لہٰذا آپ کا تیل کی قیمت جو سیز فائر ہو گیا، سیز فائر ہو گیا سر، سیز فائر کوئی نہیں ہوا۔ آپ ان چیزوں پہ انٹینشنز پہ نہیں آپ جاتے، آپ کے سولر پینل کا بتائیں عمر صاحب، سولر پینلز پہ جو ٹیکسز لگ گئے ہیں، میں نہیں پہلے اس پہ بات کرتا ہوں۔ آپ نے ڈیڈ آن ارائیول کا کہا ہے، دیکھیں آپ کی تیل کی قیمت بڑھے گی، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا، آپ کا ٹریڈ امبیلنس بڑھے گا، آپ کی روپے کی قیمت جو ہے وہ گرے گی، اس کے ساتھ آپ کی سود کی پیمنٹ بڑھے گی، آپ کا جو اوور آل فسکل ڈیفیسٹ خسارہ ہے وہ بڑھے گا، آپ کا بجٹ ڈیڈ آن ارائیول، سرٹیفائڈ کاپی، ڈاکٹر اٹیسٹڈ، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ چیزیں، آپ کی قیمتیں جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں، بار بار یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ منی بجٹس ناٹ بجٹ، منی بجٹس آئیں گے، منی بجٹس آئیں گے۔ میں آپ کو میں نے انالیسس کر کے دے دیا، یہ ناظرین کے سامنے میں رکھ بھی دیتا ہوں، یہ لیں، یہ آپ کے سامنے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے میں نے فگرز اٹھائی ہیں۔ آپ کی 10 اپریل 2022 جس نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور 2025 کی اس وقت کی، آپ کی تقریباً گندم کی قیمت ویٹ پر کے جی، اور اس پہ یہ انفیریئر کوالٹی ویٹ لیتے ہیں، تو میں نے ساری چیزیں برابری ان کی آفیشیل وزٹ اس سے کیا تھا۔ 58 روپیز اے کے جی اس وقت 2022 میں 58 روپیز اے کے جی، آج 87.5، کتنا اضافہ؟ 50%۔ آپ کا مرغیوں کا ریٹ پر کے جی 287 اس وقت تھا پر کے جی، آج کتنا ہے؟ 600، 109% اضافہ۔ آپ کا انڈوں کی قیمت درجن 135 اس وقت، آج کتنا ہے؟ 288، کتنا اضافہ؟ 113%۔ یہ وہ حقائق ہیں، ایک ایک چیز آپ کو میں بتا سکتا ہوں۔ باخبر رہیے ہر جگہ، ہر وقت، بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔